اب اس میں جو واقعہ ہے وہ ہے ہجرت کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً تمام لوگوں کو آگے بھیج دیا اور پھر اب خود روانہ ہوئے، غار سور میں آپ نے قیام کیا۔ تو مختلف چونکہ روایتیں اس وقت بہت لکھی نہیں جاتی تھی جب تک مسلمان بہت زیادہ اسٹیبلش نہیں ہو گئے، اس لیے بہت سارے چیزوں میں چھوٹے چھوٹے اختلافات بھی ہیں۔ تو ایک روایت کے مطابق دوشنبہ یعنی پیر کے دن آپ مکہ سے نکلے تھے اور 3 دن آپ نے وہاں قیام کیا، اور بعض روایتوں کے مطابق آپ نے پنجشنبہ یعنی جمعرات کے دن سے دوشنبہ یعنی پیر کے دن تک غار سور میں قیام کیا، 3 دن 3 راتیں۔ اور جو حالات وہاں گزرے وہ بھی ہم نے سنا ہوگا کہ حضرت ابوبکر صدیق آپ کے ساتھ تھے، اور ایک وقت ایسا آیا جب کفار بھی اس غار تک پہنچ گئے تھے آپ کو تلاش کرتے ہوئے، اور حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ اگر وہ اپنے پیروں کو دیکھ لیں گے تو شاید ہم کو پا لیں گے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دلاسا دیا، اور وہ مشہور ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ بہت آئیکونک اور بہت ہی مثالی جملہ ہے جو قرآن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوٹ کیا۔ اس میں حضرت ابوبکر صدیق کی فضیلت بھی ہم کو ملتی ہے اس واقعے میں، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا بغیر نام لیے کہ وہ 2 میں کا دوسرا تھا، اور صاحب کہا یعنی تمہارا صاحب، 2 میں ثانی اثنین ان کو کہا۔ تو اللہ کے مقرب اور فضیلت والے جو صحابہ کرام تھے اس میں سب سے بڑی فضیلت ابوبکر صدیق کو اس طرح سے ملتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر وقت اس بات کی کوشش میں رہتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق سے آپ کا درجہ تھوڑا سا یا آپ کی سبقت لے جائے کچھ نیکیوں میں، قربانیوں میں، استقامت میں۔ تو آپ حضرت عمر کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق کا ایک رات اور ایک دن ایسا ہے جو میں کبھی جس کو میں نہیں پا سکتا، اور وہ رات ہے غار سور کی رات، اور وہ دن ہے اس وقت جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور مانی نے زکوٰۃ یعنی زکوٰۃ کے انکاریوں سے حضرت ابوبکر صدیق نے جہاد کا فیصلہ کیا۔ بہرحال ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق پورے خاندان کے ساتھ اس پوری مشکل وقت میں، کٹھن دور میں آپ کے ساتھ تھے۔ آپ کی بیٹی حضرت اسماء، آپ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر، اور آپ کے غلام عامر بن فہیرہ یہ بھی ساتھ میں تھے۔ یہ لوگ سب آتے تھے، دودھ لے کے آتے تھے، کوئی کھانا لے کے آتا تھا، خبریں لے کر آتے تھے کہ مکہ میں کیا چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے حضرت ابوبکر صدیق کا مال یہ بھی اس راستے میں لگا، جو کچھ آپ کے پاس تھا وہ آپ نے رکھ لیا تھا ساتھ میں، اور بعض روایتوں کے مطابق 2 اونٹنیاں اور بعض کے مطابق 3 تیز ترار اونٹنیاں آپ نے تیار رکھوا دی، اور ایک فرد کو جس کا نام تاریخ میں عبداللہ بن عریقت آتا ہے اس کو عاریتاً ادھار لیا کہ وہ ہم کو ہجرت کا راستہ بتائے۔